بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج اس ویڈیو میں جو آپ کے ساتھ بات کروں گا، جو بھی میں آپ کو تدبیر دوں گا، میں چاہتا ہوں ایک بار اس کو آپ پوری یقین کے ساتھ جو ہے ایک بار زندگی میں پورے یقین کے ساتھ کر دیکھیے گا۔ جب ہم ڈپریشن میں ہوتے ہیں، انزائٹی میں ہوتے ہیں، دماغی کشمکش کی ایک عجیب و غریب سی حالت میں ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، ہمارے اندر جو چل رہا ہوتا ہے وہ ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، بلکہ سمجھا کے بتا کے تھک جاتے ہیں، مگر کوئی ہمارے اس دکھ درد تکلیف کو سمجھ ہی نہیں پاتا۔ ہم میڈیسنز کھاتے ہیں، دوائیاں کھاتے ہیں، دوائیاں کھا کے بھی بعض دفعہ ہم تھک جاتے ہیں۔ ہمارا کوئی بھی راستہ جو ہے وہ منزل کی طرف نہیں جاتا، ہمیں ہر طرف اندھیرا ہی نظر آتا ہے۔ اسی اندھیرے میں ہم کبھی ادھر گھومتے ہیں، کبھی ادھر گھومتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہماری منزل کبھی ہمیں ملے گی نہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم کبھی بھی جو ہے وہ اس ڈپریشن سے، اس انزائٹی سے نکل کر باہر نہیں آ سکتے۔ ہم سب کو لگتا ہے، ایسا نہیں کہ جو اس ڈپریشن اور انزائٹی سے گزر رہا ہے اس کو نہیں لگے گا، اس کو لگے گا، ایک وقت آئے گا، اگر آج نہیں لگ رہا کل لگے گا کہ وہ تھک جائے گا، وہ ہار جائے گا۔ اب جب انسان تھک جاتا ہے، جب انسان ہار جاتا ہے، جب ہر طرف ایک اندھیرا ہو، ہر طرف جو ہے وہ کوئی روشنی نظر نہ آئے، ایسے میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے میں بھی انسان کو ایک راستہ ہوتا ہے جو ہمیشہ اس کے لیے کھلا ہوتا ہے، ہمیشہ اس کو جو ہے وہ اپنی طرف بلاتا رہتا ہے۔ یہ بدقسمت انسان خود ہی ہوتا ہے جو اس راستے کی طرف نہیں جاتا، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، اور تھک کے ہار جاتا ہے۔ یہاں دو چیزیں ہوتی ہیں، کچھ لوگ تو اس راستے کو پا لیتے ہیں اور کچھ لوگ اس راستے سے بھٹک جاتے ہیں اور وہ الگ ہی ایک طرف چلے جاتے ہیں۔ اب وہ راستہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں میں آپ کو اپنی ایک لائف کا ایک چھوٹا سا جو ہے وہ آپ کے ساتھ ایک انسیڈنس شیئر کرتا ہوں، اس درد، اس تکلیف کا ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ جب میں ڈپریشن اور انزائٹی میں تھا، ایک بڑی عجیب و غریب سی کیفیت سے میں گزر رہا تھا، تو میرے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ میں رات کو جب سوتا تھا تو میں رات کے پچھلے پہر جاگ جاتا تھا، کبھی 2 بجے، کبھی 2:30 بجے، کبھی 1:30 بجے۔ تو اس کے بعد مجھے نیند نہیں آتی تھی، میں بڑا اضطراب میں چلا جاتا تھا، میں بڑی تکلیف میں چلا جاتا تھا، میں یہی سوچتا رہتا تھا، بار بار سونے کی کوشش کرتا رہتا تھا، اپنے آپ کے اندر الجھتا رہتا تھا، تکلیف میں تھا کہ یار نیند نہیں آ رہی، نیند نہیں آ رہی، نیند نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ سے میں پورا دن جلا سا رہتا تھا، کلسا سا رہتا تھا، لڑائی جھگڑا، مطلب انسان ہے نا ہم، ذرا سی چیز بھی ہمیں ہرٹ کر دیتی ہے، ہم اتنے سینسٹیو ہوئے ہوتے ہیں۔ میں روزانہ بیڈ پہ جاتا اور یہی سوچتا، یار آج نیند نہ کھلے، اللہ کرے آج نیند نہ کھلے۔ بس جو میں کر سکتا تھا وہ میں کرتا تھا۔ ریگولرلی بیسس پہ میرے ساتھ یہی ہوتا، 2 بجے، 2:30 بجے میری آنکھ کھل جاتی، ریگولرلی بیسس پہ۔ اب کچھ سٹڈیز کہتی ہیں کہ اس ٹائم جو ہے وہ آپ کا کورٹیسول لیول جو ہے وہ اپ ہونے لگتا ہے اور میلاٹونین لیول جو ہے وہ نیچے جانے لگ پڑتا ہے، یعنی کہ سلیپ ہارمون جو ہے وہ نیچے آنے لگ پڑتا ہے اور اسٹریس ہارمون جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ سٹڈیز اس کو انسومنیا کہتی ہیں، یعنی کہ نیند کی بیماری کہتے ہیں۔ جب میں اس چیز کو ایکسپیرینس کر رہا تھا تو مجھے کہیں بھی کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور میں اس چیز کو لے کے بڑا نیگیٹو ہو رہا تھا، بڑا اپنے اندر الجھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا یار کیا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ میرے ارد گرد کے لوگ سارے سکون سے سوئے ہوتے تھے اور میں کروٹیں بدلتا رہتا تھا۔ اب میں اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ ایک دن میں اس ٹائم پہ سوچا کہ یار یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں سوچوں تو صحیح، میں جس چیز سے بھاگ رہا ہوں وہ کیا ہے چیز؟ میں کیوں اس ٹائم پہ اٹھ رہا ہوں؟ مجھے ہلکی ہلکی کہیں سے اذان کی آواز آ رہی تھی، ہلکی ہلکی اذان کی آواز آتی تھی، اور میں سوچتا تھا کہ اس ٹائم کون سی جو ہے وہ نماز ہو رہی ہوگی، تہجد کی نماز اس ٹائم پہ ہو رہی ہوتی ہے، لوگ تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے جب یہ بات اپنی امی سے شیئر کی، میری امی نے کہا کہ تو رات کو تیرے کمرے کی لائٹ جل پڑتی ہے، کیا وجہ ہے، کیا ایسی ریزن ہے کہ تم ساری رات سوتے نہیں ہو؟ پتر گل کی ہے، میں نے گلتے دس۔ میں پھر امی کو میں نے کہا کہ امی پتہ نہیں کی وجہ ہے، پتہ نہیں کیا ریزن ہے کہ میں اٹھ جاتا ہوں۔ امی نے کہا پتر تو اس وقت اٹھ کے نا وضو کر کے نماز پڑھیا کر، تیرے مسئلے کا حل نماز ہے، تمہارے مسئلے کا حل صرف نماز ہے۔ اچھا، میں آگ بگولا ہو گیا، اس ٹائم غصے میں آ گیا، یار جو نماز نہیں پڑھتے تو کیا مطلب، ان کا دماغی حالت ان کی ٹھیک نہیں ہوتی؟ میرے تو کئی دوست ہیں جن کو میں جانتا ہوں، اللہ ان کے مطلب ان کے ایپ پہ پردہ ڈالے، میں ایپ پہ پردہ ڈالنا چاہیے کسی کے، لیکن میں ویسے ایک جسٹ فار ایگزامپل بتا رہا ہوں کہ میرے کچھ دوست ہیں وہ مطلب غلط کام بھی کرتے ہیں اور نماز بھی نہیں پڑھتے، اللہ کو یاد بھی نہیں کرتے، اور پھر بھی خراٹے دار نیند سو رہے ہیں۔ میرے ساتھ کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ اور میں نے کہا جی نہیں، یہ کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ ایک دن اپنے اندر
میں نے جھانک کر دیکھا اور ایک دن میں نے کہا چل یار ماں کی اس بات کو آزما کے دیکھتے ہیں، مان کے دیکھتے ہیں، کر کے دیکھتے ہیں کیا ہوگا، کر کے دیکھتے ہیں۔ میں نے جس دن تہجد کی نماز شروع کی، ایک نماز میں نے صرف ایک سجدہ کیا۔ میں کہتا ہوں کہ میں نے جو ایکسپیرینس کیا وہ یہ تھا کہ میرے اوپر جیسے ایک پہاڑ ہے جو میں نے اٹھایا ہوا ہے، وہ جیسے میں سجدے میں گیا ہوں وہ نیچے گر گیا۔ وہ میں اتنا ہلکا، اتنا پرسکون۔ میری امی دوسرے کمرے میں نماز پڑھ رہی تھی اور میں واقعی ان کے پاس گیا، تو میں جب انہوں نے نماز ختم کی اور میں واقعی ان کے گلے لگ کے رو پڑا، اور میں نے کہا واقعی آپ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ فرسٹ ٹائم لائف کا میں نے سکون ایکسپیرینس کیا تھا ڈپریشن سے، جب میں انزائٹی سے میں دوائیاں کھا رہا، میں نے یہ ساری چیزیں کی۔ میرا مقصد آپ کو بتانے کا صرف ایک ہی ہے میرے بھائی، بڑے بڑے لوگ آپ نے آزمائے ہوں گے، بڑی بڑی باتیں آپ نے آزمائی ہوں گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف نماز سے ہی انسان ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن نماز سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ نے نماز کے ساتھ بھی بڑی چیزیں بتائی ہیں، وہ باقی ساری چیزیں بھی آپ نے کرنی ہیں، لیکن یقین کے ساتھ نماز۔ جو رب کے آگے جھک جاتا نا، یقین کرو اللہ اسے کسی کے آگے جھکنے نہیں دیتا۔ دنیا کا سب سے بڑا ڈر اللہ کا ڈر ہے۔ اگر تمہارے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا نا، بڑا ڈر ہمیشہ چھوٹے ڈروں کو کھا جاتا ہے۔ اگر تمہیں اللہ سے ڈر ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کچھ غلط کروں گا تو میرا اللہ مجھے پکڑ لے گا، تم کبھی غلط نہیں کرو گے، تم کبھی غلط نہیں کرو گے، تمہارے ساتھ کبھی غلط نہیں ہوگا۔ خیر یہ نہیں ہے، اللہ آزماتا ہے۔ اگر آپ غلط نہیں بھی کرتے تو آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی غلط کر ہی دے گا، لیکن اگر آپ نے غلط کر دیا تو اس غلط کا لوگوں کے سامنے آنے کا یا اس کے انجام سے ڈر ہے۔ تو جو بڑا ڈر ہے وہ اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ کے ڈر سے آپ نے کچھ غلط نہیں کیا تو آپ کے ساتھ کچھ بھی جو ہے یہ غلط والی سوچ نہیں آئے گی۔ اگر آپ سوچتے ہو، اگر آپ یہ جانتے ہو کہ میں نے مر کے ایک دن اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے، تو آپ اس چیز کی تیاری کرو گے۔ وہ ایک بڑا ڈر ہوگا، آخرت کا ڈر۔ وہ آپ کے چھوٹے موٹے ڈروں کو کھا جائے گا، جیسے موت کے ڈر کو، کہ میں مر جاؤں گا، میرے ساتھ یہ ہو جائے گا، میرے ساتھ وہ ہو جائے گا۔ مجھے فیئر آف ڈیتھ ختم کر دے گا یہ اللہ پر ڈر، اللہ کا ڈر، کہ مجھے مر کے اس کے حضور کھڑے ہونا ہے، آخرت کا ڈر۔ انسان زندگی میں جب اپنے رب کو سب مان لیتا ہے نا، میں نے مان کر دیکھا ہے، میں نے اس وقت کو ایکسپیرینس کر کے دیکھا ہے، واقعی ہی میں سمجھتا ہوں، بے لوس ہو کر میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، اس میں میرا اس میں سوچو پرسنل انٹرسٹ کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ ذرا ایک دفعہ آزما کر دیکھو، میرے کہنے پر ایک بار اللہ کے آگے جھک کر دیکھ لینا۔ اور میں جب یہ سوال اپنے آپ سے کرتا تھا نا کہ فلاں بندہ ہے وہ تو نماز نہیں پڑھتا، فلاں بندہ ہے وہ تو نماز نہیں پڑھتا، تب مجھے نا ایک اپنے والد صاحب کی ایک بات یاد آئی، والد صاحب کا ایک واقعہ یاد آیا۔ اور یہ میرے اندر جو ہے نا وہ جینیٹیکلی ہے، ہمارے اندر چیزیں جینیٹیکلی آتی ہیں۔ اگر آپ کے باؤ و اجداد ریلیجیس تھے تو آپ بھی انفارچونیٹلی ریلیجیس ہو گئے، اگر آپ دین سے دور ہو گئے تو آپ کہیں نہ کہیں پکڑے جاؤ گے، کہیں نہ کہیں آزمائے جاؤ گے۔ یہ بات کافی حد تک درست ہے۔ اب میرے جو فادر تھے وہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین، وہ چیریٹی بہت کرتے تھے، اور یہ جو ہے وہ میرے اندر آ گئی، یہ انہیریٹنس میرے اندر آ گئی، یہ وراثت میرے اندر آ گئی۔ اب یہ میرے بھائی کے اندر بھی آئی۔ اب اسی طرح ہی میری مدر جو ہے وہ بہت زیادہ ماشاءاللہ سے عبادت گزار ہیں، تو کیا جب جو میرے جینز ہیں، جو ان کے اندر کوڈنگ ہے وہ عبادت کی ہے، اور اگر میں عبادت نہیں کروں گا تو میرے جینز مجھے ڈسٹرب نہیں کریں گے، میرے ایموشنز، میرے مائنڈ کے سٹیٹسٹکس جو ہیں وہ مجھے ڈسٹرب نہیں کریں گے، وہ کریں گے، میرے اندر میری روح پکڑی جائے گی۔ وہ کس لیے؟ میری روح کی غذا نماز ہے، میرے روح کی غذا میرے رب کا دین ہے۔ جب میں اس کے آگے نہیں جھکوں گا، جب میں اس سے سجدہ نہیں کروں گا، میں اس کو سمجھوں گا جی ہمیں دنیا میں ہم آئے ہیں بس لپے شپے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، گھومنے کے لیے، میرا ضمیر سیٹسفائی نہیں ہوگا۔ ہم سب لوگ جو اوور تھنکر ہوتے ہیں، ہم جینیس لوگ ہوتے ہیں، ہم سوچتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم وہ دیکھتے ہیں جو عام بندہ نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ نے ہمیں اس کریٹیوٹی سے نوازا ہوتا ہے۔ ہماری پینیل گلینڈ، جسے یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ تھرڈ آئی کہا جاتا ہے، آنے والے انسیڈنٹس کو دیکھ کے دل کی دھڑکن جو ہے وہ ہماری تیز ہو جاتی ہے، ہم سوچ لیتے ہیں، ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ نے یہ سینس رکھی ہوتی ہے۔ تو ایک بندہ جو سوچ سکتا ہے، جو دیکھ سکتا ہے، اللہ تو فرماتا ہے کہ جو دیکھ سکتا ہے، جو سن سکتا ہے، جو پہچان سکتا ہے، اس کے لیے تو نشانی ہے۔ تو اللہ نے تو ہمارے لیے نشانیاں کھل کے رکھی ہیں۔ اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہم نماز نہ پڑھیں، ہم یہ چیزیں نہ کریں، آپ کو پتہ ہے میری میڈیٹیشن کیا ہے؟
میری سٹریس تھیراپی کیا ہے، میں ریگولرلی بیسس پہ کانوں میں ایئر بڈز لگا کے لوگوں کو لگتا ہے شاید گانے سن رہا ہے، شاید کسی لڑکی سے بات کر رہا ہے، کیونکہ جب آپ جا رہے ہوتے نا تو آپ بات کر رہے ہو تو لوگوں کو یہی آپ کے پرسیپشن، میرے اکثر دوستوں نے بھی کہا ہے، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ میں اس ٹائم پہ سورہ رحمان سن رہا ہوتا ہوں۔ بیسٹ تھیراپی ہے، آپ جب اپنے رب کے حضور چلے جاؤ گے نا، آج میرے کہنے پہ نہیں ہوگا، میں جانتا ہوں نہیں ہوگا، نماز میں دل نہیں لگے گا۔ اب لوگ کہیں گے جی نماز میں دل کیسے نہیں لگے گا، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے جس کا نماز میں دل نہیں لگے گا۔ سر ریلیکس ہو جائیں۔ ذہنی کیفیت آتی ہے جب انسان کا اس کائنات سے یقین اٹھ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بس ایک لادینیت کی طرف لے جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ کوئی دین نہیں، کوئی چیز اس ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ اس وقت سے انسان کو بچائے، لیکن اس وقت کا بہترین سلوشن ایک چیز ہے، اپنے رب کے حضور سجدہ۔ تمہارا سجدہ اتنا ہونا چاہیے، اتنا پکا ہونا چاہیے کہ وہ زمین و آسمان کو بنانے والا جو 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے۔ یار دیکھو نا، جب آپ بچپن میں بیمار ہوتے ہو، ماں کے پاس بھاگ کے چلے جاتے ہو، ماں آپ کو کوئی دوائی دیتی ہے؟ سوچنا ذرا، اس بات کو دیکھنا۔ میں جب چھوٹا تھا، میری کوئی بھی بیماری ہوتی تھی، میں اپنی امی کے پاس جاتا تھا، گلے لگاتا تھا، اور میری امی کوئی بھی گھر میں پڑا ہوتا سیرپ دے دیتی تھی اور میں ٹھیک ہو جاتا تھا۔ لٹرلی میں نے یہ ایکسپیرینس کیا، آپ کی ماؤں نے بھی یہ سب چیزیں کی ہوں گی۔ کیا ماں کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے شفا جوڑ رکھی تھی کہ اس سیرپ کے ساتھ شفا جوڑ رکھی تھی؟ یہاں پہ ڈاکٹر جوزف مرفی کی ایک بات مجھے یاد آ گئی۔ ڈاکٹر جوزف مرفی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ان کا ایک ریلیٹیو تھا، اس کو لا علاج قسم کا کینسر ہو گیا۔ اب اس نے بڑا علاج کرایا، بڑا کچھ کیا، یہ ان کے جانی کے مذہب کے بارے میں۔ تو ان کا بیٹا ایک دن جا رہا تھا تو اس کو ان کے عقیدے کے مطابق ایک لکڑی کا ٹکڑا ملا، وہ لے کر آیا، گھر لے کر آیا، اس نے صاف صف کیا اور اس نے اپنے فادر کو یہ دیا اور اس کو کہا کہ پاپا یہ جو ہے نا، ابو جی یا ڈیڈی جی جو بھی اس نے کہا ہوگا، کہ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ ٹکڑا ہے، یہ جس کے پاس بھی ہوتا ہے اس کی جو بھی پرابلم ہو اس کو ہیل کر دیتا ہے، اس کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس انسان نے اس چیز پہ یقین بنا لیا اور یقین کی طاقت نے اس کو ٹھیک کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس لکڑی کے ٹکڑے نے اس کو ٹھیک کیا یا اس یقین نے اس کو ٹھیک کیا؟ اس یقین نے اس کو ٹھیک کیا۔ ہمارے اندر ایک ہی غلطی ہے، ایک ہی کوتاہی ہے، ہم جس پہ یقین کرنا چاہیے اس پہ یقین نہیں کر رہے، اور جس پہ نہیں یقین کرنا چاہیے ان پہ یقین کر رہے ہیں۔ میں نے کہیں سے پہلے ایک بات پڑھی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب جھوٹ سچ ہو جائے گا اور سچ جھوٹ ہو جائے گا۔ لٹرلی ہم اس زمانے میں ہیں، ہم اس زمانے میں زندہ ہے کہ اب سچ بات کرنے کے لیے ہزاروں قسمیں کھانی پڑتی ہیں، اور جھوٹ کو جھوٹ کے لیے کوئی دلیل ہی نہیں دینی پڑ رہی، لوگ اس کو سچ مان رہے ہیں۔ آج اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، پاور دی ہے، کسی بھی طرح کی نعمت سے نوازا ہے، ہر نعمت سے آپ کو نوازا ہوگا۔ اگر نہیں نوازا، جتنی نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں اور جو رہ گئی ہیں ان پہ اس کا صبر شکر ادا کرنا شروع کر دو۔ اللہ کے آگے جھک جاؤ۔ کامیاب وہ انسان ہے جو اپنے رب کو پا گیا۔ باقی واک کرو، ایکسرسائز کرو، کھانا پینا دین کے مطابق کرو، سونا اپنا دین کے مطابق کرو، اپنی چیریٹی کرو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، کسی کا 1 روپے کا بھی مال نہ کھاؤ۔ جن لوگوں نے ہمارے پیسے کھائے ہیں ان سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ تو کر دیا لیکن دوسرے کسی کے ساتھ نہ کیجیے گا، ورنہ اللہ کی پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ چیریٹی کرو، اللہ کے بندوں پہ خرچ کرو، ماں باپ سے حسن سلوک کرو، اپنے آپ کو پرفیکٹ بنانے کی کوشش کرو، اچھا سوچو، دیکھو زندگی کیسے بدلتی ہے۔ صبح فجر کی نماز پڑھو، تہجد پڑھو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، کچھ دن کر کے تو دیکھو، لازمی کرو میرے کہنے پہ یار۔ اگر میری کسی بات کا بھی آپ کو ذرا سا بھی اثر ہوتا ہے، ایک بار اس کام کو لازمن کرنا، اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جانا اور ٹوٹنے دینا اپنے اس پہاڑ کو جو تم نے سر پہ اٹھا رکھا ہے، گرنے دینا اسے نیچے، پھر دیکھنا کیسے تم ریلیکس ہو جاتے۔ جو رب کے آگے روتا ہے پھر وہ کسی اور کے آگے نہیں روتا، کیونکہ رب اسے رونے ہی نہیں دیتا، اس کے دل سے وہ ڈر ہی ختم کر دیتا ہے جو ڈر دنیا ڈالتی ہے۔ باقی ویڈیو کا اختتام یہی کرتے ہیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کے اوپر جو ہے وہ رحم فرمائے اور میرے خواب کو اللہ سچ فرمائے۔ ایک ہی خواب ہے، ایک اور زندگی نام کا ہاسپٹل انشاءاللہ بلڈ کر کے ہی رہنا ہے، انشاءاللہ کر کے ہی رہنا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، آپ کا ساتھ چاہیے، انشاءاللہ آپ بھی دیکھیں گے، میں بھی دیکھوں گا کہ وہ ہاسپٹل لازماً بنے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔